बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान के हवाले से आज बात करेंगे अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। ईरान और अमेरिका आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस कोशिश में है कि वो किसी तरह ताल्लुकात की बेहतरी कर लें और उस बेहतरी के नतीजे में अमेरिका उन जगहों पर फोकस कर सके जहां पे उसका फोकस नहीं है आजकल, या उस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहता था। और ईरान को इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक रिलीफ है जिसकी एक्सपेक्टेशन है। अब मसला दो चीज़ों पे आकर रुक गया है या किसी मसलहत का शिकार है। पहली चीज़ ये है कि ईरान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है जिस तरह अमेरिका के अंदर हुई है। ईरान के अंदर आप जानते हैं कि नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं और नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वेस्ट को लेके इनके जो ख्यालात हैं वो काफ़ी सख्त हैं और ख़ुसूसन उसका असर अमेरिका पर ज़रूर होगा जो अमेरिका ईरान के रिलेशंस हैं। दूसरी जिस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये है कि इज़राइल अमेरिका पर बहुत ज़्यादा उसको पुश कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुम ईरान के साथ ये डील्स मत करना, अगर तुमने ये की तो ये घाटे का सौदा होगा। दोनों के दरमियान चपकलिश भी रही, लेकिन उस चपकलिश का शाखसाना ये तीन खबरें लगती हैं जिसकी तफसील में मैं जाने लगा हूँ। पहली खबर ये कि अमेरिका ने शाम और इराक़ पर कुछ फ़िज़ाई हमले किए हैं। क्या नुकसान हुआ, क्यों ये हमले किए, क्या ख़दशा था और इसका क्या नुकसान हो सकता है, इस पर आज बात करेंगे। दूसरी बात आज करेंगे कि IAEA यानी यूनाइटेड नेशन की जो खोजी एजेंसी है जो न्यूक्लियर हथियारों का खोज लगाती है, उसने ईरान के अंदर किस चीज़ का खोज लगाया है और ईरान ने उसके जवाब में क्या कहा है। तीसरी जिस चीज़ पर बात करेंगे कि ईरानी वेबसाइट्स बंद हो जाने के बाद अब तक की ताज़ा सूरत हाल है क्या और इसका अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पर कितना बुरा असर पड़ेगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अमेरिका ने शाम और इराक़ के ऊपर फ़िज़ाई हमले किए हैं, कुछ तनसीबात पर, कुछ ठिकानों पर। अमेरिका का कहना ये है कि उसके ऊपर या उसके फ़ौजियों के ऊपर जो इराक़ में मौजूद हैं, जिनकी तादाद लगभग 2500 के करीब बताई जाती है, जिसमें अमेरिकी प्लस उनकी जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये तब से ही मौजूद हैं 2003 से, जब से उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि जी हम दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। पहले तो उनका मसला जो था वो तमाम इराक़ी गवर्नमेंट और इराक़ी इंसर्जेंट्स से, जिससे उनको डर ये था कि उन पर हमला न कर दें। और उसके बाद दाइश दौलत इस्लामिया के नाम से तंजीम जो आई और उस तंजीम के ख़ात्मे के लिए उनकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस थी। बहरहाल अभी तक भी वहाँ पर 4 बड़ी मेन बेसिस हैं इराक़ के अंदर जहाँ पर अमेरिकी और इत्तेहादी फ़ौजी मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और उन हमलों को काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन से इजाज़त तलब की गई और उस इजाज़त तलब किए जाने के बाद ये हमले किए गए हैं। अब गौरतलब बात यह है कि जो ये हमले किए गए हैं सीरिया की कुछ जगहों पर और इराक़ के कुछ ठिकानों पर, अमेरिका का कहना ये है कि ये 2 मलेशियाज़ हैं जिसके ऊपर हमने हमले किए हैं और उनके ठिकानों पे हमले किए हैं और उनको हमने नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कातिब हिज़्बुल्लाह है एक तंजीम और दूसरी कातिब सैयदुश्शुहदा है तंजीम। अब यहाँ पर हमले किए जाने के नतीजे में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन जो जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद 5 के करीब रिपोर्ट की जा रही है। ये दोनों तंजीमें वो तंजीमें हैं जिनको ईरानियन सपोर्ट हासिल है और एक लंबे अरसे से सपोर्ट हासिल है और ईरान इनकी बैक पर है। उनको फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, उनको आर्म्स, जिस भी चीज़ में उनको सपोर्ट चाहिए होती है, ईरान इज़ ऑलवेज़ देयर इन सीरिया एंड इन इराक़, कि इनको सपोर्ट के साथ वो अपने तमाम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे जो उसकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। अब अमेरिका का इस एमिड यानी कि इन बिटवीन जब ये JCPOA टॉक्स जारी हैं ईरान की, अमेरिका और उसके 5 इत्तेहादियों के साथ, कि वो ये चाहते हैं कि ईरान को वो दोबारा JCPOA के अंदर ले आए, लेकिन ईरान अभी इस सेटलमेंट के दौरान है और इन बिटवीन 2 प्रेशर उस पर लाहक हैं। एक प्रेशर उस पर लाहक जो है, एक प्रेशर जो उस पर गालिब है वो इज़राइल का है। इज़राइल अमेरिका को बार बार और उसके इत्तेहादियों को पुश कर रहा है कि आप किसी सूरत भी ये डील मत कीजिएगा, और ये वही डील है जो यूनिलैटरली यानी एक तरफा तौर पे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी थी। दूसरा जो एक रीज़न बताया जाता है वो इब्राहिम रईसी साहब हैं जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, जिनके आ जाने के बाद अमेरिका अमेरिका के इत्तेहादी इस मसले का शिकार हैं कि अगर हमने डील कर ली
تو یہ وہ صاحب نہیں ہیں یا یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کے ساتھ ہم آگے کنٹینیو معاملات کو لے کر چل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے حسن روحانی، وہ اور طبیعت کے تھے، اور مزاج کے، اور خیالات کے تھے۔ یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہ اور طبیعت، اور مزاج اور خیالات کے ہیں۔ سو یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر لیں اور اس کے بعد ہم خود ہی کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں۔ بہرحال دوسری جس چیز پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں اس حوالے سے ہم نے متعدد دفعہ رپورٹ کیا کہ یونائٹڈ نیشن کے کھوجی IAEA کے نام سے کھوج لگانے کے لیے ایران کے در پہ ہیں، اور وہ اس چیز کا کھوج لگا رہے ہیں کہ کیا ایران جوہری ہتھیاروں کی افزائش کر رہا ہے جس کو وہ اپنے ڈیفنس پرپس کے لیے یوز کرے گا، یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں 3 ماہ کی اس نے مہلت مانگی، 3 ماہ کا ایگریمنٹ ہوا۔ اس 3 ماہ ایگریمنٹ کے اندر اس نے تمام وہ ایویڈنسز، ثبوت اکٹھے کرنے تھے جس کو وہ خود جا کے تصویروں کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، وزٹ کی صورت میں ان کا کھوج لگاتا اور لگا کے ایران سے جواب طلب کرتا اور کہتا کہ جی اس کا جواب دیں، اگر نہیں دیں گے تو ہم یہ ڈکلیئر کریں گے کہ آپ جوہری ہتھیاروں کی افزائش کر رہے تھے اپنے ڈیفنس پرپس کے لیے۔ وہ 3 ماہ کے اندر کھوج نہیں لگا سکا۔ ایک مزید مہینے کی مہلت مانگی گئی، ایران نے وہ مہلت دی تھی۔ اب وہ بھی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اس ختم ہونے سے چند ہی دن قبل جب یہ مہلت ختم ہو رہی تھی، IAEA نے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایران سے سوالات پوچھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس چیز پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے، چنانچہ آپ اس چیز کا ہمیں جواب دیجئے۔ ایران نے ابھی تک اس کا جواب سبمٹ نہیں کرایا، اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں، آپ اپنی فائنڈنگ، اپنی رپورٹس لیں اور جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر رپورٹ کر دیجئے، کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں پارشیلٹی نہیں ہے، اس میں نیوٹرلٹی نہیں ہے، یعنی کہ آپ یک طرفہ طور پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور آپ نیوٹرل ہو کے تحقیقات نہیں کر رہے۔ اب یہ سارا معاملہ بھی، یہ جتنی سچویشن ہے، یہ بھی ساری ایسی صورتحال کے درمیان ہوئی ہے جس میں ابھی JCPOA یعنی جوہری معاہدے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ٹاکس جاری ہے۔ میں آخر میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں، کس اونٹ کروٹ بیٹھ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے ویڈیو کی، اس حوالے سے بھی ہماری سٹوری موجود ہے، آپ اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ ایرانین ویب سائٹس کا جہاں بھی دنیا میں جہاں سے بھی جیسے بھی آپریٹ کر رہی تھی 36 ان کے اوپر قدغن لگائی گئی، ان کے اوپر سیز کیا گیا، ان کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا امریکی حکام کی جانب سے۔ اور امریکہ نے اس کی جو وجوہات بتائیں اس میں بڑی وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہ لوگ فیک نیوز دے رہے تھے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، لوگوں کو غلط معلومات دے رہے تھے ایرانینز، اور یہ جان کے وہ معلومات دے رہے تھے جس کے ذریعے امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ چنانچہ امریکہ کے فلانے قانون کے تحت ان کو ہم نے سیز کر دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ اس ویڈیو کی تفصیل میں جا کے تمام معاملے کو بخوبی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب جو کلوز کی گئی ہیں ویب سائٹس، اس کے اندر ایک ایرانین اسٹیٹ ٹی وی، یعنی جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں PTV ہے یا انڈیا میں اور ان کا سرکاری ٹی وی ہے، جس بھی ملک کا سرکاری ٹی وی ہوتا ہے تو ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یار اس کے اندر پارشیلٹی ہوگی یا نیوٹرلٹی ہوگی، یا وہ ایسی خبریں نہیں دے گا جو کریڈیبل نہ ہو۔ بٹ اسٹیٹ ٹی وی جو تھا ایران کا، پریس ٹی وی، اس کی ویب سائٹ کو بھی یہی کہہ کر بلاک کر دیا گیا۔ کچھ ویب سائٹس نے اپنی ڈومینز چینج کی اور وہ نئے سرے سے دوبارہ کام کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن بہت ساری ہیں جنہوں نے ابھی نہیں کیا، اور امریکہ کی اس حرکت کے اوپر ایرانین پالیسی میکرز، ایرانین ٹاپ عسکری اور ٹاپ پولیٹیکل قیادت ابھی سر جوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ آ چکے ہیں ایران کے اندر، اور ان کے آ جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس کو 360 موو ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے 3 چیزیں آپ سے ڈسکس کی جو ایران اور امریکہ کے تعلقات سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلی، ایرانین بیک ان تنظیموں کے اوپر حملہ اور ان کی ہلاکت جو کی گئی ہے کل رات۔ دوسری، IAEA کھوجیوں کے ساتھ آمنا سامنا یا مڑبھیڑ یا لفظی جنگ یا خط و کتابت کی جنگ کہہ لیجیے۔ تیسری چیز یہ کہ ایرانین ویب سائٹس کے اوپر جو یہ اٹیک کیا گیا ہے، ان تینوں چیزوں کا اس موقع پہ ہونا، جس موقع پہ ایران اور امریکہ اس چیز پہ سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ایران اپنے اکنامک ریلیشنز یا اپنے اکنامک اسٹرینتھ گین کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ
ایران اور ایران سمیت جہاں جہاں پہ بھی انسرجنسی ہے یا جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں یا امریکہ کے بکھیرے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہیں، ان تمام کو لپیٹ کر، ان تمام کو سمیٹ کر وہ چائنا کے خلاف پکے پیری جس کو کہتے ہیں وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ اس کو آئسولیٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیفینیٹلی ایک ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں اسرائیل کا ایک انتہائی اہم رول ہے، اور اسرائیل نے یہ بات شروع سے ہی کہی ہے امریکہ کو اور امریکہ کے اتحادیوں کو کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے بھی ہماری سٹوری ویسے موجود ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کس حد تک خراب ہوئے اور اس میں کتنی فرکشن آئی، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے اخبارات نے اس چیز کو بھی رپورٹ کیا۔ اب لگتا یوں ہے، گمان یوں ہوتا ہے، یہ حقائق اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ یا تو اسرائیل نے منا لیا ہے امریکہ کو یا ڈرا لیا ہے امریکہ کو، یا جس بھی طرح کا انفلوئنس اسرائیل یوز کر سکتا تھا امریکہ کے اوپر وہ اس نے کر لیا، کیونکہ جو یہودی لابی ہے، جو جیو لابی ہے، وہ ایک اچھا خاصا سٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے، ایک سٹرانگ گرپ رکھتی ہے ویسٹرن پاورز پہ اور خصوصاً امریکہ پہ۔ یہ ایک غالب چیز ہو سکتی ہے، قوی امکان ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس پہ کلیئرٹی ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ امریکہ، یہ بات کلیئر ہو چکی ہے امریکہ کو کہ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ایران کے، ابراہیم رئیسی، یہ امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہے۔ امریکہ شاید امید کسی اور صدر سے لگائے بیٹھا تھا، ان کو وہ کمان نہیں ملی، وہ صدر منتخب نہیں ہوئے۔ ان کے آ جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیں، JCPOA معاہدہ بھی کر لیں، ان کے سعودی عرب کے ساتھ جو ٹاکس جاری ہیں اس کو بھی بہتر کر لیں، اور باقی جگہوں پر بھی ایران کو ایز آؤٹ کر دیں، تو ابراہیم رئیسی صاحب جن خیالات کے مالک ہیں یا جس سخت طبیعت کے مالک ہیں یا ویسٹرن پاورز کو لے کے جو ان کے اسکول آف تھاٹ رہے ہیں، وہ خاصے ہماری فیور سے ہٹ کر ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں اس کا ایسا نقصان ہو کہ اس نقصان کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ سو لیٹس رول اٹ بیک۔ یہ دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آنے والے کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔